جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان ہے کہ اپ لائن نہیں بک رہا، پریشان ہے کہ برڈ پڑا ہوا ہے، ہاں حل کی طرف جانے، لانگ ٹرم چلنے۔ ہم بے حیثیت قوم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، زیادہ دور تک تو ہماری ویژن جاتی نہیں ہے۔ دیر آئے درست آئی، سمجھ آ گئی ہے، اصلیت دیکھ لی، کام اٹھنے والا ہے، غور سے سنیں، اس پہ عمل کریں۔ نمبر 1، ایز آف بزنس، ای او بی کے اوپر کتنے لوگوں نے کام کیا؟ ایک ویڈیو بنائی، کریمینو انٹربینو لگاؤ، اس میں کیا ہوا؟ لوگوں کو پیرنگ بتائی، قیمت بتائی، ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بتائی، دنیا اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ آپ جب تک لوگوں کو پیرنگ سمجھائیں گے نہیں، کوئی راؤنڈ فگر بریکٹس کے اندر قیمت بتائیں گے نہیں، عام فینسیئر پیسے لگانے سے گھبراتا ہے کہ بالآخر ہم سے یہ چیز اب بیچی جائے گی یا نہیں۔ ان چیزوں کا حل دیکھو، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے، سولوشنز چاہیے۔ کچھ سولوشنز مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اپ لائنز 15,000 روپے میں بھی بک رہی ہیں، 1.5 لاکھ روپے میں بھی بک رہی ہیں۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم میری نظر میں ایک تو سوشل میڈیا، جس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ اس سے دوسری جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کی ایک اناؤنسمنٹ ہے، جو کہ میں نے کل دیکھی تھی محسن ظفر بھائی کی ویڈیو پہ، کہ وہ ایک شو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال کوئٹہ میں، بلوچستان، شاید کراچی میں یا شاید لاہور میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ کوالٹی سٹینڈرڈز کے اوپر ڈیفائن کیا جائے گا کہ آف لائن میں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، کن کن چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ ہم تو جب برڈ خریدتے ہیں صرف کلرز دیکھتے ہیں، سائز دیکھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا شو کوالٹی برڈ، 1.5 لاکھ روپے والے برڈ اور 15,000 روپے والے برڈ میں کیا فرق ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کسٹمر 15,000 روپے والے ہیں یا 1.5 لاکھ روپے والے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کسی نے آپ کے سر پہ بندوق رکھ کر نہیں کہا کہ آپ یہ چیز کریں، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کا، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس سے بالآخر مارکیٹ کو فائدہ ہوگا۔ جو اس کا دوسرا حل تھا وہ بھی ایک بھائی نے انیشیٹ کیا، ہمارے اپنے بھائی محمد اویس الیاس بھائی، انہوں نے گالا سیل اناؤنس کیا on the 22nd of May in رویل پام۔ سنہری موقع، اچھا پلیٹ فارم، بہترین جگہ۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف بیچنے والے ہوں گے، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا پار بلو وہ اتنے کا بیچ رہے تھے، اچھا پار بلو کا تقریباً یہ ریٹ ہے، یہ نہیں ہو سکے گا وہ بندہ 10,000 کا بیچ رہا ہے، وہ بندہ 10 لاکھ کا بیچ رہا ہے۔ حکومت پاکستان ان چیزوں کی قیمتیں مقرر کرتی ہیں جو کہ انڈسٹری کے طور پہ ریکگنائز ہے۔ مثال کے طور پر دودھ، سبزیاں، چکن، پولٹری فارمز، یہ سارے اٹیچڈ ہیں نا۔ پیٹرول کی قیمت اوگرا سارا جو ہے نا وہ اس کی قیمتیں مقرر کرتی ہیں۔ ریگولیٹری اتھارٹیز ہے پاکستان کے اندر جو ان تمام چیزوں کو کیٹر کرتی ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم پرندے والی اس چیز میں نہیں ہیں۔ کیوں خواب دیکھتے ہو کاٹیج انڈسٹری کا؟ 1% تو اب ہو نہیں اس ملک میں۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ ملتے ہی طوطے والوں سے ہو، آپ سمجھتے ہیں دنیا ہی طوطے والوں کی ہے، آپ سمجھتے ہو پاکستان بھرا ہوا ہے۔ مجھے 22 لاکھ 1%، مجھے 2 لاکھ فینسیئر دکھا دو، میں مان جاؤں گا آپ سب کو۔ فینسیئر میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے بریڈنگ سیٹ اپس لگے ہوئے ہیں، 50 جوڑے کے، 100 جوڑے کے، 2 لاکھ بندہ دکھا دو۔ اب نہیں دکھا سکیں گے۔ باتیں کرتے ہیں ایکسپورٹ کی، باتیں کرتے ہیں انڈسٹری کی، ٹیکس ہم نہیں دیتے، نہ ہی دینے کا ارادہ ہم میں سے کسی کا ہے۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، یار پریکٹیکل باتیں کیا کرو فیس بک کے اوپر، کام کی طرف توجہ دو۔ یہ شوق ہے اور شوق رہے گا۔ جو صبح سے لے کر شام تک آنے والے بھائی طوطوں میں گھسے رہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کوئی مصروفیت تلاش کریں، نوکری کریں، بزنس کریں، ہابی سٹارٹ کریں، کرکٹ کھیلنا شروع کرو، کچھ بھی کرو، لیکن طوطوں کے علاوہ کوئی اور کام کریں۔ آپ خود ذہنی مریض بنتے جا رہے ہو اور نیو فینسیز کو بھی بنا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی مثال؟ محمد علی والے بھائی اپنے دن کے 3 حصے اپنے پروفیشن میں، بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات میں، تھکنے کے بعد طوطوں میں جا کر ریلیکس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر باسط ستار بھائی نیورو سرجن ہیں، آپریشنز کرنے کے بعد ریلیکس ہو کر طوطوں میں جاتے ہیں۔ طاہر شیخ صاحب پورا دن بزنس کرنے کے بعد اپنے طوطوں میں جا کر ریلیکس ہوتے ہیں۔ بے شمار پولیس آفیسرز جو کہ اس ہابی میں ہیں، پورے دن گرفتاریاں، پرچے، یہ وہ، دوڑ بھاگ، ریلیکس ہونے کے بعد اپنے طوطوں میں
جو فوج کے سینئر افسران ہیں پورا دن فوجی یعنی ڈیوٹی ادا کرتے وقت تھکنے کے بعد انسٹرکشنز دینے کے بعد فیملی میں بیٹھنے کے ساتھ طوطے میں جا کر ریلیکس ہوتے ہیں. میں بلکہ سب سے بہترین مثال پتہ کس کا دیتا ہوں؟ فوجی آفیسر کا, جس کو جینوئن معنوں میں ایک شوقین کہا جاتا ہے. میرا ایک دوست ہے, ہی واز سرونگ ان وزیرستان. وزیرستان وہ بارڈر جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کہ دشمن کی طرف سے آپ کو گولی لگ سکتا, آپ کل زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک ایسی پرائمری جگہ وہاں پہ اللہ کے بندے نے طوطے رکھے ہوئے. جہاں جہاں پہ بھی فوجی ہوگا, افسر ہوگا, انہوں نے اپنے پوسٹ پہ, انہوں نے اپنے کیمپس پہ جو ہے نا طوطے رکھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم ان کو صرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے مینج کرنا جب ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے بہت مشکل کام ہے. یہ ہوتا ہے شوق. فصلی بٹیرے جتنی آ چکی ہیں, آپ کو میں اہلاً و سہلاً کہنے کے بعد اب کہتا ہوں آپ رخصت ہو جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کو شوق نہیں ہے. یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, میں نے فنچ کا دور دیکھا ہوا ہے, جس وقت لاکھ روپے کا خریدا ہوا برڈ, قاسم جی لاکھ روپے کا یومو فنچ خریدی, 300 روپے میں نے خود بیچا ہے. اور ایک نہیں کئی سارے. شوق چھوڑا نہیں, جنون تھا طوطوں کے ساتھ. میں نے کہا رکھنا ہی رکھنا ہے. آج کل لوگوں کو چند سال ہوئے تجزیہ کار بنے ہوئے طوطوں کے اوپر. آج کا دور پچھلے والے دور کی طرح نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ اتنی طاقت ہے سوشل میڈیا کی کہ آج کا دور فنچ والے زمانے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم آگے بڑھیں گے, آگے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی, آپ انتظار کرتے جانا انشاءاللہ. یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا قاسم بھائی کہنے سے پہلے, تو وہاں پہ یہ کچھ چیزیں ایوری میں پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ ذرا میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ محبت کے ساتھ دی ہوئی چیزیں ہیں جو یادگار رہتی ہیں, اور یہ مجھے کسی انٹرنیشنل فینسیر نے نہیں دیا, لوکل فینسیر نے. ہمارا جو آپس میں پیار ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے نا, یہ طوطوں کی خرید و فروخت سے زیادہ ہے. یہ کلاک یہ مجھے گفٹ کیا تھا رحیم علی ڈلو بھائی نے, جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں لبت سوسائٹی آف پاکستان کے. یہ میں نے مرید کے میں رکھا, اپنے پاس رکھا. اس کی ویلیو میرے ہاں ایک ڈن فیلو سے زیادہ ہے, کیونکہ اس گھڑی اور اس لوگوں کو دیکھ کر مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے جب میں جنرل سیکریٹری تھا ایل ایس پی میں. اس سوسائٹی نے جو مجھے عزت دی, وہاں سے میں نے گرو کیا, اور وہاں سے مجھے گرومنگ ملی. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, بشرط کہ انسان سیکھنے والا تو ہو نا. انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے. سے نو ٹو لوٹا. اس کے بعد یہ کلاک, یہ کس نے مجھے دیا ہے؟ 4 فرینڈز ایوری نے. ان کے ساتھ میرا کاروباری تو میں نہیں کہوں گا, ایک روحانی بھائیوں والا تعلق ہے. اینڈ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ کرنا ہے اپنے سوسائٹی اور اپنے علاقے والوں کے لیے, لوکل فینسز کے لیے. ہر بندے نے نیت کی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ ایک نیو فینسیئر ہے, اس نے مجھے یہاں پہ کہا ہوا ہے کنگ آف لو برڈ. حالانکہ میں کنگ آف لو برڈ نہیں ہوں, لوگوں کے یہ پیار ہے. لیکن آج کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا, مجھے اپنی تعریف سننے کا شوق نہیں ہے, لیکن تعریف کرنی بھی ہے نا تو ایک لمٹ میں کریں. آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں, اپنے پیار کا اظہار, لیکن ایسے القابات میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اس ہابی میں کوئی کنگ شنگ نہیں ہے, کوئی کنگ نہیں ہے. عزت دیں, عزت لیں, یہ میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ یہ کچھ اپریشیشن شیلڈز ہیں. آج نوید شیخ اپنے طوطوں کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا, میرے طوطے میری وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ عناصر شرپسند مجھے کہتے ہیں یہ شیخ صاحب بریڈر نہیں ہے, یہ بروکر ہے. بہت سارے لوگوں کو سننا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. میں اس کے اوپر ایک آج جواب دینا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد ویڈیوز بنانے کا, چینلز بنانے کا, اتنی آڈینس کو اکٹھے کرنے کا, اپنا طوطا بیچنا نہیں ہے. میرے پاس اپنی بریڈ ہی بہت کم ہوتی ہے یار. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ساتھ 1000 گھرانوں کو ساتھ چلاؤں. قاسم بھائی, رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو کتنی دفعہ میں نے تکلیف دی؟ 2-3 بار. صرف 2. میں نے کہا رمضان کے اندر ہم سکون تو کریں. کچھ لوگ ایسے مجبور تھے, میں نے کہا یار جا کر وہاں سے طوطے اٹھا لو. کتنے طوطے اٹھا کر آئے؟ 100-150 لے کے آئے. 100-150 لو برڈ. اس کے علاوہ میں نے تقریباً کوئی 20-25 پھیرے مارے ہوں گے میں نے رمضان میں. افطاری کرنے کے بعد, کئیوں کی افطاری کے ساتھ. کیا منیمم, یعنی بات مختصر کرتا ہوں, 50 لاکھ روپے کے ارد گرد اس بھائی نے نقد خریداری کی ہے لوکل فینسیئر سے. تو بھائی
local fancier, local market کو promote کرو. Say no to importers. امپورٹروں نے جتنا کما لیا ہاتھ روک لیں. اب اس وقت ملک کے فینسیز کا سوال ہے. میں آپ کے رزق کے اوپر کوئی کلاڑی نہیں مار رہا, لیکن میں آپ کو خدا را کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کی سپورٹ کریں جو اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ روز, یعنی کوئی روٹی کمانا چاہ رہے ہیں. یار مثال کے طور پر یہ بھائی ہے, اس نے آف لائن کا جوڑا لگایا ہے اور اس نے ایک اچھا برڈ لیا ہے, لیکن اس بیچارے کو پہچان نہیں ہے. یہاں پہ قصوروار دو لوگ ہیں. ایک وہ بریڈرز جنہوں نے کوالٹی ڈیفائن نہیں کی, عام آدمی تک یہ چیزیں سمجھنا. دیکھو ہم عام آدمی کو جب طوطا دے رہی ہیں, پھر آپ کا فرض بنتا ہے ان کو سمجھانا, سکھانا, پہچان کروانا. تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا یہ بھائی کرنے جا رہے ہیں, یہ والے مزہ آئے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ امپورٹروں نے باہر کے ممالک کے اچھے برڈز بھی, میں حق کی بات کرتا ہوں, اچھے برڈ بھی گندے برڈ بھی پھینک دیے. عام آدمی کو پہچان کرنے میں مشکل ہو رہا ہے. خدا را نہ کریں, ورنہ میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ امپورٹڈ خریداری سے بائیکاٹ کر لیں. میں خود کروں گا. آپ کو نوید شیخ امپورٹڈ برڈ خریدتے وقت, بیچتے وقت آج کے بعد نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں ہون تو کتنا ہے, سب نے کیا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان میں جو مجھ سے بچ سکے اور کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں. سب نے کیا ہے. ضرورت بھی پڑتی ہے, آؤٹ کراس کرنا ہوتا ہے, بہتری لانی ہوتی ہے, سب نے کر لیا. فوکس آن لوکل پروڈکشن. آخری بات میں کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر, ویژنری بنے. اپنی ذات کے علاوہ اپنی عوام کے لیے سوچیں. گوروں کا نام لیتے وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ پوسٹوں کے اوپر فخر کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنے پاکستانی فینسیز کا بھی شکریہ ادا کریں, ان کو پروموٹ کریں. جو آپ کا خریدار ہے اس کو موقع دیں اوپر اٹھنے کا, آگے آنے کا. آپ کو دعائیں بھی ملیں گی, عزت بھی ملے گی. اگر آج آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آج میرا طوطا بک رہا ہے, مجھے ضرورت نہیں ان تمام چیزوں کی, ایک وقت آئے گا آپ بھی پریشان ہوں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ تعالیٰ مومن بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک مومن بھائی کی مدد میں نہیں رہتا. جو بھائی مجھ سے یہ گلا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ فون نہیں اٹھاتے, میں نے کسی جگہ پہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ مجھے کال کریں میں آپ کو رسپانس دوں گا. پریکٹیکلی امپاسبل ہے. یہ قاسم سامنے بیٹھا ہوا ہے, ویڈیو بننے سے پہلے بھی یہ جب سے مرید کی آیا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو؟ نمبر سیو کر رہا ہوں نام کے ساتھ. نمبر سیو کر رہا ہے, میسجز کا ریپلائی کر رہا ہے. یہ کام لگ جاتا ہے پورا دن. میں نے اسکول میں پڑھانا بھی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, فیملیز کو بھی دیکھنا ہے, 100 اور ذمہ داری ہیں. ہم اس دنیا میں خوش ہونے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا جینا, اٹھنا, بیٹھنا, مرنے کا مقصد طوطا نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اپنی پرائیورٹیز کو ترتیب لگائیں, زندگی میں سکون حاصل کریں. آنے والی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. سوری یہ ویڈیو کچھ لمبی تھی, لیکن کچھ دل کی بڑاس نکالنی تھی, کچھ چیزیں واضح کرنی تھی. اور یاد رکھنا بڑے بریڈرز, جب تک آپ اپنے برڈز کی قیمتوں کو انٹرنیشنل لیول تک نہیں لے کر آئیں گے, امپورٹرز آپ کی جڑ کاٹے گا. پھر وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, آپ سیل بھی لگائیں, جو مرضی کریں, پھر عام آدمی نے آپ کی عزت نہیں کرنی یا آپ سے وہ چیزیں لینے نہیں آئیں گے. جیسے میں نے کہا کچھ ڈفرنسز رکھیں. آخری ایک مثال دے کر جملے کو وائنڈ اپ کرنے لگاؤں. رولز رائس دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک. برانڈ کانشس, اپنی گاڑی ہر ایک کو نہیں دیتے. چاہے آپ کے پاس ان سے خریدنے کے لیے 10 گاڑیوں کے برابر پیسے کیوں نہ ہو, وہ گاڑی آپ کو نہیں دیں گے. وہ چیک کرتے ہیں آپ کی کریڈٹ ہسٹری, آپ کون تھے, کیا تھے. یہی بندہ ہماری, اب ایک بندہ امیر شہنشاہ, راتوں رات امیر ہونے والا, رولز روئس خرید کر اس کو رکشے کے طور پہ چلا لے, ان کے برانڈ کی امیج کو تو ڈیمیج ہوتا ہے نا. پاکستان میں ڈن فیلو کا بریڈر ایک سٹیٹس سمبل ہے, اور ایک سٹیٹس سمبل کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ڈیفرینشیٹ کریں, آڈینس کو سمجھائیں, اپنی آڈینس کو پہچانیں وہ کدھر ہیں, اس ٹارگیٹڈ آڈینس پہ فوکس کریں, ایڈورٹائز کریں, مارکیٹنگ کریں. ہابی کو کچھ نہیں ہونے والا,
میں جنرل پبلک کو آخری پیغام دے کر مخاطب ہو کر رخصت ہونے والا ہوں. میں آپ کا ترجمان تھا، آپ کا ترجمان ہوں اور آپ کا ترجمان رہوں گا. ایک وقت تھا البینو ریڈ آئی کو کوئی دیکھتا نہیں تھا. البینو ریڈ آئی بکا ہے، مزہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا ہمارے پاس البینو ریڈ آئی بیچنے والے شاید 1 درجن برڈ بھی نہیں تھے. ملک کے اندر لاکھوں برڈ بکے. یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی طاقت، اور یہ طاقت اپنی ذات کے لیے نہیں، میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.